پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے تھانک شہزادی کی کہانی۔ پیارے بچوں، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ چین کے ایک شہر سے دو فرشتوں کا گزر ہوا۔ راستے میں انہیں رات پڑ گئی، اس لیے انہوں نے وہیں رات گزارنے کا ارادہ کیا اور ایک امیر آدمی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ امیر آدمی نہایت بد اخلاق اور کنجوس تھا۔ اس نے رات ٹھہرنے کی اجازت تو دے دی، لیکن ان کو اپنے عالیشان مہمان خانے میں ٹھہرانے کے بجائے نیچے تہہ خانے میں ٹھہرایا، جو بہت ٹھنڈا، تاریک اور بدبودار تھا۔ گو کہ وہ جگہ ان کے شایان شان نہیں تھی، لیکن مجبوراً وہ ٹھنڈے اور سخت فرش پر لیٹ گئے۔ بزرگ فرشتے کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ لی تو نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ اس نے دیکھا دیوار میں ایک سوراخ ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور دیوار کی مرمت شروع کر دی۔ تھوڑی کوشش اور محنت سے وہ دیوار کے سوراخ کو بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب چھوٹے فرشتے کی آنکھ کھلی تو وہ بزرگ فرشتے کا یہ کام دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھے بنا نہیں رہ سکا، اس بددماغ شخص نے تو ہمارا ذرا لحاظ نہیں کیا اور آپ ہیں کہ اس کی ٹوٹی دیوار بھی مرمت کر دی۔ برخوردار، حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بزرگ فرشتے نے مختصراً جواب دیا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر آگے چل پڑے۔ اگلے دن وہ ایک گاؤں پہنچے اور رات پڑنے پر وہیں رکنے کا ارادہ کیا۔ وہ ایک غریب کسان کے گھر گئے اور ان سے رات گزارنے کے لیے جگہ دینے کی درخواست کی۔ کسان اور اس کی بیوی بہت خوش اخلاق، مہربان اور مہمان نواز بھی تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے گھر کی سب سے اچھی جگہ ان کے سونے کے لیے خالی کر دی اور جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا کھانے کے لیے پیش کر دیا۔ آرام دہ بستر پر انہوں نے بڑے سکون سے رات بسر کی۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کسان کی اکلوتی گائے مری پڑی تھی۔ کسان اور اس کی بیوی اپنی گائے کے لیے رو رہے تھے، جو ان کا کل مال و دولت تھا۔ اس کا دودھ بیچ کر ہی زندگی بسر کر رہے تھے۔ چھوٹے فرشتے کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ آپ نے یہ سب کیوں ہونے دیا جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہی ایک گائے ان کا کل مال و دولت ہے؟ اس نے بڑے فرشتے سے بزرگ فرشتے سے پوچھا۔ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بزرگ نے صرف اتنا کہا اور وہاں سے نکل کر اپنی راہ پر چل پڑے۔ بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلا شخص جس کے پاس ہم ٹھہرے تھے وہ بہت امیر تھا، پھر بھی آپ نے اس کی مدد کی اور اس کی ٹوٹی دیوار بنا دی، جبکہ یہ کسان غریب تھا اور گائے کے علاوہ اس کا کوئی آسرا نہ تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے پیش کر دیا، پھر بھی آپ نے اس کی گائے کو مر جانے دیا۔ چھوٹے فرشتے نے راستے میں پھر پوچھنا شروع کر دیا۔ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، برخوردار۔ جب ہم امیر آدمی کے گھر ٹھہرے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک تہہ خانے کی دیوار میں خزانہ دفن تھا، جو اس سوراخ سے ظاہر ہو رہا تھا اور باہر آ سکتا تھا۔ سوچو، اگر امیر آدمی کو وہ خزانہ مل جاتا تو وہ اور زیادہ بددماغ ہو جاتا۔ اس لیے میں نے اس خزانے کا منہ بند کر دیا تھا۔ پھر جب ہم غریب کسان کے گھر ٹھہرے تو میں نے دیکھا کہ وہاں موت کا فرشتہ آیا ہے، جو کسان کی بیوی کی جان لینا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ کسان کی بیوی کے بدلے میں اس کی گائے کی جان لے لے، کیونکہ کسان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اس کی ہر کام میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح میں نے کسان کو زیادہ اور بڑے صدمے سے بچایا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ نظر بھی دھوکہ دے جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا ہم حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے اور جلد بازی میں غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اگر ہم اس مقام پر تھوڑا سا صبر کر لیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔